ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ بات بالکل یقینی طور پر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا محبت سے کہہ دیں یا علی۔ اچھا اپنے لہجے میں بول کے بتائیں یا علی۔ یہ بالکل یقینی بات ہے۔ ارے حافظ جی کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو مائک ویسے بھی عرض لے رہا ہے، اوپر سے آپ چاہتے ہیں کہ میرا عرس ہو جائے اگلے سال کیا؟ ٹھیک ہے اچھا یہ پاور ہے سرکار مولا کائنات کا کہ وہ جس کو اجازت نہ دے تو کسی کے مائی کے لال میں دم ہی نہیں کہ جنت میں لے کے چلا جائے، اور جس کو اجازت دے دے تو کسی میں دم ہی نہیں کہ اس کو روک لے۔ بالکل کنفرم بات ہے۔ میں بدعا کر دوں گا آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ انتقال ہو جائے گا آپ کا، زیادہ پریشان کر دیا آپ نے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اے بھائی بیٹھیے بیٹھیے، کہاں بیٹھ جاؤ قیامت آنے والی ہے، بیٹھیے۔ ہاں اٹھنے مت دیجئے کسی کو، قطعی طور سے کوئی اجازت نہیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیجئے، آپ لوگ ہٹیے گا نہیں، کوئی بھی جانے مت دینا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں اسی حوالے سے کہ خدائے پاک نے اس کو امان دے دی ہے نبی کے نام پہ جس نے بھی جان دے دی ہے۔ خدائے پاک نے اس کو امان دے دی ہے نبی کے نام پہ جس نے بھی جان دے دی ہے، نہ روک پائے گا رضوان بھی اس کو جنت سے، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے، نہ روک پائے گا رضوان بھی اس کو جنت سے۔ عثمان بھائی بالکل اسی کے ضمن میں، نہ روک پائے گا رضوان بھی اس کو جنت سے، علی کے لال نے جس کو، ذرا بلند آواز سے، جس کو زبان دے دی ہے، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے۔ اچھا آپ تو بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، بہت محنت سے بولیں، ذرا پیچھے والے، صرف پیچھے والے، آپ پیچھے والے نہیں ہیں، آپ آگے والے، پیچھے والے ذرا بول دیں یا علی۔ ہاں ماشاءاللہ، میں سوچنا، بس بھائی بات آپ تو پورا وہ بنے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں ان کے۔ بیٹھیے آپ آرام سے، آپ اپنا کام دیکھیں، وہ اپنا دیکھیں، دوسرے کے گھر میں گھسنے کی کوشش نہ کیا کریں آپ۔ ہاں اپنے گھر کا خیال رکھیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا آپ کے گھر میں آ سکتا ہے۔ بہت اچھے شعر میرے بھائی نے، عثمان بھائی نے پڑھا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں ہم کو پہنچا دیا۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں تو ایک شعر پڑھتے ہیں کہ بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگا دو اجمیر والے خواجہ، بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگا دو اجمیر والے خواجہ، ہو جائے بند میرا وہاں روز آنا جانا، ایک گھر وہیں دلا دو اجمیر والے خواجہ، ہو جائے بند میرا وہاں روز آنا جانا۔ اچھا ارادہ ہے، ہو جائے بند میرا وہاں روز آنا جانا، ادھر والا دیتے تو بہت اچھا ہوتا، رکھ دیجئے نیچے ماشاءاللہ۔ ہو جائے بند میرا وہاں روز آنا جانا، ایک گھر وہیں دلا دو اجمیر والے خواجہ، ماشاءاللہ۔ ہاں رکھے رہیے، ابھی بہت سارے شعراء باقی ہیں، سمجھے؟ سب سے غریب اس دور میں شاعر ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ خطیب کو انعام دیتے ہیں، نہ نقیب کو دیتے ہیں، سب سے غریب جس کو سمجھتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ امیر آدمی ہیں، اچھی بات ہے، اللہ جس کو جو نعمت دیتے ہیں وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ، بہت سمجھدار ہیں، دانا وبینہ ہے، اور بہت سمجھداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ یہ غم نہیں ہے کہ کچے مقام میں رہتے ہیں، دیکھیں رضوان بھائی، یہ غم نہیں ہے کہ کچے مقام میں رہتے ہیں، دیار خواجہ ہندو ستا میں رہتے ہیں۔ یہ غم نہیں ہے کہ کچے مقام میں رہتے ہیں، دیار خواجہ ہندو ستا میں رہتے ہیں، اگر بلائیں تعاقب میں ہے تو رہنے دو، ہم اپنے خواجہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ اگر بلائیں تعاقب میں ہے تو رہنے دو، ہم اپنے خواجہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں، ہم اپنے خواجہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ حضرات بہت اچھے طریقے سے آپ نے سن لیا ہے، بہت زیادہ دیر تک اگر میں مائک پہ رہوں گا تو آپ لوگ میرے مرنے کی دعا کرنے لگ جائیں گے، میں بالکل کنفرم کرتا ہوں۔ رضوان بھائی جانتے ہیں بڑے بڑے مشاعروں میں بہت زیادہ شاعر ہوتے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں ناظم کے مرنے کی دعا کرتے ہیں، یہ کتنی جلدی انتقال کرے، کتنی جلدی شاعر مائک پہ آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے لیے اگر آپ مرنے کی دعا کر دیں گے تو میں مرنے سے ڈرتا نہیں، اس لیے مرنے کے بعد میرے آقا کی زیارت ہوگی، قبر ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے میرے آقا کرم فرما دیں تو ہو جائے، لیکن کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد کنفرم ہے کہ زیارت نصیب ہوگی میرے آقا، کنفرم ہے، بالکل ایک دم پکی بات ہے، وہ چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، چاہے بہت بڑا ہندوستان کا گنہگار آدمی ہو،
مومن مرا تو اس کو میرے آقا کی زیارت ہوتی. سمجھ رہے آپ؟ تو میں بڑے ادب کے ساتھ اس بارگاہوں سے ایک اکتساب فیض کر کے ایک شعر خالص نعت کا، ایک شعر آمد کے حوالے سے ایک شعر نعت کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عثمان بھائی جو شاعر ہوتے ہیں تو اچھے شعر پر بولتے ہیں، جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ اچھے مصروں پر نہیں بولتے ہیں. اس لیے کہ فہم و فراست کی بالادگی وہاں تک نہیں جاتی ہے. اور جو شاعر ہوں گے انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے اس کی تہ تک پہنچیں گے، اس کی گہرائی میں پہنچیں گے. میں شعر حضرت علامہ شہاب الدین صاحب اللہ صدافی میں میرے نور پر تشریف فرمائے. معیار شاعری ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ ہے کیا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی، شرافت ٹھوکروں میں بربریت سر پہ رکھی تھی. میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی، شرافت ٹھوکروں میں بربریت سر پہ رکھی تھی، بربریت سر پہ رکھی تھی. میرے آقا نے پڑھ کر چھین لی ظالم کے ہاتھوں سے وہ شمشیر ستم جو گردن دختر پہ رکھی تھی. آقا نے بڑھ کر چھین لی. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور پیسہ دے دے. آمین کہہ دیں. اچھا آپ سبحان اللہ کہہ دیں. جو لوگ انعام نہیں دے پاتے وہ سبحان اللہ کہہ کے کام چلا گئے. اچھا ہاتھوں کو ڈا کے بول دیں یا رسول اللہ. اچھا ہے بیدار ہیں آپ. جن کو انعام نہیں دینا ہے وہ خالی سبحان اللہ کہیں، جن کو انعام دینا ہے وہ انعام دیتے رہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے. پھر سے شعر پڑھ دوں میں، پھر سے پڑھ دوں. نعت کا شعر ہے. میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی، شرافت ٹھوکروں میں بربریت سر پہ رکھی تھی. میرے آقا نے پڑھ کر چھین لی ظالم کے ہاتھوں سے وہ شمشیر ستم جو گردن دختر پہ رکھی تھی. بہت ہی غرق کرنے کے لیے وہ شہر طائف کو لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی. بہت ہی غرق کرنے کے لیے وہ شہر طائف کو لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی. لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی. حضرات ٹھہر جائیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بریلی شریف کا آپ نے نقشہ بنا کے رکھا ہے اور بریلی شریف کا شاعر بھی بلا کے آپ نے بٹھا رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ادھر شاعر دیکھیں ادھر گنبد رضا دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں اس عظیم شاعر کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں جو شہر ادب، شہر محبت، شہر عقیدت، شہر الفت، شہر علم سے تعلق رکھتا ہے، جسے محترم عمران رضا صاحب اللہ برکاتی کے نام سے جانتے ہیں. میں اس عظیم شاعر کی بارگاہ میں ایک نعت کا شعر منقبت کا شعر پڑھ کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. آپ اس سے سن لیں. ایک شعر سن لیں، بالکل سنجیدگی کے ساتھ آپ اس شعر کو سن لیں کہ مہکتی فضا سے جلتے ہیں، ہوا ضروری ہے لیکن ہوا سے جلتے ہیں. ہوا ضروری ہے لیکن ہوا سے جلتے ہیں. وہ کیسے لوگ ہیں ہم کو ذرا بتائیں تو نبی سے پیار ہے آلے نبی سے جلتے ہیں. وہ کیسے لوگ ہیں ہم کو ذرا بتائیں تو نبی سے پیار ہے آلے نبی سے جلتے ہیں. ایسے لوگ جب آپ کو مل جائیں تو کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف ان کے موت کی دعا کرنا. میرے ساتھ مل کر ایک آواز ہو کر درود پاک پڑھ لیجئے. پہلے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت گوئی کہ مجھے جب سے ہنر مجھے جب سے ہنر آئے ہیں چاند
चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। घर के दरवाज़े से घर के दरवाज़े से जिब्रील लगे बैठे हैं, क्योंकि आज सरकार दो आलम मेरे घर आए हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आदत के मुताबिक सिर्फ दो शेर सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम से पेश करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आमद पर एक कलाम और फिर मुख्तसर मसला लिखा हुआ कलाम इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। मनक़बत गौसे आज़म, मनक़बत गरीब नवाज आपने समात की आली जनाब अजीम सना खान मोहतरम उस्मान हारूनी साहब से मैं मनक़बत गौसे आज़म पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दो शेर सिर्फ सरकार आला हज़रत के मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफ तुझा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफ तुझा बिजमालिही। असमत जमीअ ख़िसालिही सल्लल्लाहु अलैहि
اور ایک بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. شورا کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے مختصر نہیں بلکہ اختصار سے کام لینا پڑے گا. مختصر سے کام نہیں چلے گا بلکہ اختصار سے کام لینا پڑے گا. اور کیا فائدہ ہے میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو رات پر ہی پڑھتا رہا. اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ دوسرے شورا کیا کریں گے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. آمد کے دو شعر، منقبت غوث اعظم کے دو شعر، پھر میں رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ. محبت سے پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے دو شعر اور سن لیجیے. قسمت میں لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.